نکاح سے پہلے جو لڑکا ہے اس کا ٹیسٹ کرانا کمپلسری کر لیں، لڑکی کا ٹیسٹ نہ کرائیں۔ اگر لڑکا مائنر نہیں ہے، وہ اس کے اندر مائنر نہیں ہے، تو پھر لڑکی کے ٹیسٹ کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ آپ کے ہاں جو بیریئرز ہیں، سوشل بیریئرز ہیں، وہ بیریئرز جو ہیں وہ اس کو بھی اوور کم کر لیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی لڑکا شادی سے پہلے اس کا ٹیسٹ مائنر آ گیا، پھر آپ جو ہے وہ لڑکی کو ٹیسٹ کرائیں کہ خدا نخواستہ کہیں وہ بھی تو مائنر نہیں ہے، تب جا کے آپ کسی ایک اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کی زندگی کو بچا سکتے ہیں، پھر احتیاط کی جا سکتی ہے، نہیں کریں وہ یہ اس میں کیا مسئلہ ہونا چاہیے قوم کو؟ اس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے سامنے اس جیسے ننھے منھے معصوم بچے پیدا کریں گے، آپشن ہونے کے باوجود ان کو تھیلسیمیا کا مریض بنائیں گے، اپنے سامنے ان کو مرتبہ سے سکتا ہوا دیکھیں گے، یہ کیا نیچر ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو لوگوں کو، سب لوگوں کو اس میں بہت فورتھ کمنگ ہو کر اس کام کو، بھئی سرکار اگر نہیں بھی کر رہی ہے تو بھئی آپ کی زندگی ہے نا، آپ کا مسئلہ ہے، نالج ہے، سب چیزیں ہیں، کروانا چاہیے، لوگوں کو کروانا چاہیے، اور بار بار کہنے کی ضرورت ہے، بار بار بولنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے اویئرنیس، پاکستان اتنا بڑا جو، اور پھر الگ الگ جو ہے وہ ہمارے یہاں رسومات ہے۔ تو ایک تو یہ والی بات، دوسری بات مجھے نہیں پتا تھی یہ بات، مجھے ابھی پچھلے وزارت کی ذمہ داری ملنے کے بعد یہ بات پتا چلی کہ جو ہمارے پاس ہوٹا ایک ادارہ ہے جو کہ آرگن ٹرانسپلانٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ آرگن ٹرانسپلانٹ اگر کہیں سے کسی کو ہونا ہے تو اس آرگن ٹرانسپلانٹ کرنے کی جو پرمیشن ملنی ہے، NOC ملنی ہے، وہ ہوٹا دیتا ہے، اس کی لیے ٹائم لگ جاتا ہے کافی اس کے لیے۔ اب اس آرگن ٹرانسپلانٹ کا جو قانون بنا ہوا ہے، ہوٹا کے جو بائی لاز بنے ہوئے ہیں، اس میں یہ بون میرو بھی ڈال دیا گیا، یہ بون میرو ڈال دیا۔ اب بون میرو اچھا یہ کیوں اس کی لائسنسنگ کی یا اس کی ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی کاروبار نہ بن جائے، یہ نہ بن جائے کہ لوگ اپنے آرگنز بیچنا شروع کر دیں، اور بیچاریاں غربت کی وجہ سے اور امیر لوگ اس کو خریدنا شروع کر دیں۔ یہ اس وجہ سے کہ جو آپ کا ڈونر ہے آپ کے گھر کا ہونا چاہیے، آپ کا ہونا چاہیے، تاکہ یہ اس کا کاروبار نہ بنے، بیسک یہ کہ اس کا کاروبار، اس لیے اس کی ریگولیشن کی ضرورت تھی، ورنہ اس کی کوئی ریگولیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس حساب سے جب یہ قانون بنا اور ادارہ ہمارے پاس ہے، چاہے کہیں بھی ہو، اس میں یہ بون میرو بھی ڈال دیا گیا۔ بون میرو دیکھیے، اس تھیلسیمیا کے دو ایسپیکٹ، ایک تو آپ زندگی بچا رہے ہوتے ہیں، بلڈ لگا کر ان کو لگانا ہے بلڈ بچوں کو، پھر اگر ان کا علاج پرماننٹ کرنا ہے تو وہ بون میرو ہے جس سے ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد اس بچے کو پھر جو ہے وہ پھر بچہ وہ خطرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ 50,000 میں اگر آپ باہر چیک کریں گے اوپن اس میں لوگوں میں، تو کوئی ایک میچ کرتا ہے، لیکن فیملیز ہی میچ کر جاتی ہیں، زیادہ تر فیملیز میچ کرتی ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ تھا کہ بھئی کہیں اس کی تجارت شروع نہ ہو جائے، اس کا کاروبار نہ بن جائے، وہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ تو 50,000 لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے تو ایک کا میچ کرے گا بون میرو، تو وہ خطرہ نہیں ہے کہ بھئی باہر یہ اس کی خرید و فروخت شروع ہو جائے گی۔ تو جب باہر خرید و فروخت شروع نہیں ہے تو پھر اس کو اس لاء میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی بون میرو کو، کیونکہ اس سے جو وہ ڈیلیز ہو رہی ہیں، اس کی پرمیشن کو ملنے میں ایک آرگن ٹرانسپلانٹ کی جو پرمیشن ہوتی ہے اس کی باقاعدہ تحقیق کر کے چیک کر کے وہ 2-2.5 مہینے کا ٹائم بن جاتا ہے، 2-2.5 مہینے میں جا کر اس کے جو ہے اس کی پرمیشن آتی ہے وہاں پہ۔ بون میرو تو جو ہے وہ جسٹ لائک کا بلڈ ہے، کہ بلڈ جو ہے وہ بلڈ لے کے بلڈ لگانا ہوتا ہے۔ بون میرو تو یہ ہے، اس میں 2-2.5 مہینے لگنا ایک بچے کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ عمل تھا۔ تو آپ کو میں آپ کو پہلے تو میں نے پرابلم بتائی، یہ مجھے نہیں معلوم تھی یہ بات، وزارت کی ذمہ داری سے پہلے یہ ہوگی، سال سے اس سے پہلے بھی لوگ ہوں گے، اینی ویز میں اس پہ نہیں جاتا۔ تو مجھے جب یہ، اور میں نام لیتا ہوں کہ بہت بڑے سرجن ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہیں، ان کا نام جنرل پرویز ہے، جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور یہاں پہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی سینٹر چلا رہے ہیں۔
اور ابھی ان کو سندھ حکومت نے گمبٹ میں بھی ان کو جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہے وہ آپ جانتے ہوں گے اقبال بھائی، وہ بیسیکلی انہوں نے مجھے یہ ایشو کو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا، میں نے اپنی ٹیم کو جب چیک کیا تو ہاں ایسا ہے. تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم نے جن لوگوں کو معلومات تھیں انہی سے اس لا کی امینڈمنٹ بنوائی ہے اور آج ہم اس کو اپنا حصہ بنا چکے ہیں. اب جو ہے وہ اس بون میرو کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اب آپ کو نارمل آرگن کی طرح پرمیشن لینے کی ضرورت، صرف آپ ایک ہاسپٹل اطلاع دے دیں کہ ہم یہ بون میرو کر رہے ہیں، صرف تاکہ وہاں پر ریکارڈ ہو. کوئی پرمیشن لینے کی اس کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو آپ کو وہ بہت بڑی تکلیف جو ہوتی تھی اس سے ہم نے اس کو نکالا. دوسری بات جو ہے وہ 1 لاکھ بچے ہیں، ہر مہینے ہر سال ہم 6-7 ہزار بچوں کو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں ہر حال میں اویئرنیس کے ساتھ اس کو مسٹ کرنا پڑے گا کہ نکاح سے پہلے لڑکے کا ٹیسٹ ہونا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جانی چاہیے، مسٹ ہو. جو یہ نہیں کر رہا وہ کرائم کر رہا ہے، جو یہ نہیں کر رہا ہے وہ کرائم کر رہا ہے، وہ پھر قاتل ہے ان بچوں کا، وہ اپنے بچے کا قاتل ہے. وہ جو اس سے وہ اس لاپرواہی کے بعد جو پیدائش ہو رہی ہے اور جو بچہ ہے، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، وہ شخص وہ ذمہ دار ہے، وہ فیملی ذمہ دار ہے، وہ فیملی ذمہ دار ہے. بھائی دیکھیے سرکار ایک قانون بنائے گی، حکومت قانون بنائے گی کہ آپ کو گن پوائنٹ پہ جا کر جو ہے ٹیسٹ کروائیں گے، جا کے آپ کو جا کر گرفتار کر کے. آپ عجیب بات ہے اس پاکستان میں پولیو کے قطرے پلانے جاؤ تو پولیس لے کر جاؤ، آپ کی جان بچانے جا رہے ہیں یار. ویکسین لگانے جاؤ تو جو ہے وہ آپ جو ہے آپ یہودی ایجنٹ کہلواؤ، بیرونی سازش کہلواؤ. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک اویلیبل چیز ہے، اس کی کوئی خرچہ زیادہ نہیں ہے چیزیں. آپ ایک ٹیسٹ کرانے میں کیا جاتا ہے بھائی خاموشی سے؟ آپ نہیں کرا رہے اور ہم جو ہے وہ بچوں کو تو آپ یہ سوسائٹی جو لوگ ہیں جن کے گھر میں یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، آج کے اس میڈیا کے اوپن میڈیا کے دور میں سب کو پتا ہے کہ بھئی یہ وجہ ہے جس سے ہوتی ہے. وہ کیوں نہیں کرا رہے کام؟ تو یہ بہت بڑا کار خیر ہے. آپ سب لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، آپ سب لوگ بھی. اور یہ اس سوسائٹی کو اس حوالے سے ہمیں گیلونائز کرنا پڑے گا، ان میں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے شعور دینا پڑے گا. ہر بات کے بعد یہی بات آتی ہے کہ بھائی پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، ہر دنیا میں کینسر میں اگلے 15 سالوں میں کوئی نہیں مرے گا، کینسر جیسی بیماری میں. کیوں؟ کیونکہ کینسر کی ویکسین آ گئی ہے، دنیا کینسر کی ویکسین لگا لے گی. اگلے 4-5 سالوں میں ٹرائل پہ ہے، وہ آ جائے گی، دنیا میں اویلیبل ہوگی. لیکن شاید پاکستان میں جب دنیا میں کوئی نہیں مر رہا ہوگا کینسر میں، پاکستان میں پھر بھی مر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب کینسر کی ویکسین لگانے جائیں گے کہیں گے یہودیوں کا ایجنٹ ہے، سازش ہے، بیرونی سازش ہے. کیا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا؟ تو آج جو ہمارے ہسپتالوں کا حشر ہو گیا ہے، بالکل آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج جو ہمارے ہسپتالوں، اور جب میں ہاسپٹل کی بات کرتا ہوں سرکاری ہسپتالوں کی بات نہیں کر رہا، نام لیے بغیر اس شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں چلتے ہیں ایمرجنسی میں. 3 گھنٹے سے پہلے آپ کی اگر باری آ جائے تو میرا نام آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دیں. لاکھوں روپے جہاں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے جہاں خرچ کرتے ہیں دینے کے لیے تیار ہے، وہاں پر 3 گھنٹے سے پہلے یہ اس فون پہ درجنوں کالیں آتی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں جگہ کے ہسپتال، پرائیویٹ ہاسپٹل سے کھڑے ہیں، ایڈمنسٹریشن کو فون کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈاکٹر 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، بیڈ نہیں مل رہا ہمیں. یہ سرکاری اسپتال کی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے کہ جب 25 کروڑ کی آبادی ہے اور 6.19 ملین 61 تقریباً 62 لاکھ بچے ہر سال ہم پیدا کر رہے ہیں. ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی، نیوزی لینڈ جیسے ملک سے بڑی آبادی جو کہ ہم ہر سال ایڈ کر رہے ہیں اپنی پاپولیشن میں. نیوزی لینڈ ہے 5.8 ملین، ہم 6.19 ملین پاپولیشن ہر سال ایڈ کر رہے ہیں. ہر سال ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی ہم ایڈ کر رہے ہیں. ہم 2030 تک دنیا کے 7ویں سے 6ٹھے بڑے ملک بن جائیں گے. ہم انڈونیشیا کو پیچھے کرنے جا رہے ہیں. اتنی بڑی آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، اتنے ایڈ ہو رہے ہیں. اس کا اگر 1% بیمار ہونے لگے تو لاکھوں میں تعداد بنتی ہے، لاکھوں میں تعداد بنتی ہے.
اور یاد رکھیے دنیا نے یہ وٹنس کیا ہے سارا کہ اگر ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے، ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے تو امریکہ جیسی سپر پاور کا ہیلتھ کیئر سسٹم بھی کولیپس ہو جاتا ہے. یورپ، لندن، یو کے، یورپ پورا، چائنا، انڈیا، ایران اور مڈل ایسٹ، سعودی عرب، ان جیسے امیر ملکوں کا بھی ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس ہو جاتا ہے. اگر ہم نے کووڈ میں یہ دیکھا ہے، امریکہ کولیپس ہو گیا، یورپ کولیپس ہو گیا، انڈیا کولیپس ہو گیا، چائنا کولیپس ہو گیا. سپر پاورز ہیں، پیسے کی ٹریلین آف ڈالرز ہیں ان کے پاس. کیا وجہ ہوئی؟ ایک لمحے کے لیے بیماری دماغ سے نکال دیں کہ کووڈ نے یہ نمونہ کیا ہوا. سین کیا ہوا؟ سین یہ ہوا کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے، کولیپس ہو گیا. اب آپ اس کو لے آئیں پاکستان. آج کووڈ نہیں ہے، کوئی ابھی پینڈیمک نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بھی ساری بیماریوں کو ملا کر ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. ایک وقت میں بہت سارے لوگ جب بیمار پڑنے لگے تو آپ کا نظام، جب یورپ کولیپس ہو سکتا ہے، امریکہ کولیپس ہو سکتا ہے، چائنا کولیپس ہو سکتا ہے، تو پاکستان کا بھی ہیلتھ کیئر نظام جو ہے وہ کولیپس کے ورش پر ہے. یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں رش ہے، 4 گھنٹے کا لاکھوں روپے جہاں آپ دیتے ہیں وہاں پہ 4 گھنٹوں کا رش ہے. بھائی سرکار تو بدنام ہے، بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہوگی، لیکن جس ڈاکٹر کو میرے اسپتال میں 35 مریض دیکھنے وہ 350 مریض دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھے گا؟ کیوں پریشانی نہیں ہوگی؟ تو کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اسپتال بنا کر، ڈاکٹر رکھ کر، مشینیں لگا کر مریضوں کا انتظار کرنا یہ حل نہیں ہے. یہ حل نہیں ہے. اسپتال میں مریض کو آنے سے بچانا، انسانوں کو مریض بننے سے بچانا، یہ ہے ہیلتھ کیئر. یہ ہے حل اس کا. پریونشن از بیٹر دین کیور. انسان کو ہیلتھ کیئر کہتے ہیں انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام. پیدائش میں وقفہ ہونا چاہیے، پیدا ہو جائے تو اس کو ویکسین لگانا چاہیے، بڑا ہو جائے تو شادی کرنے سے پہلے تھیلسیمیا کا ٹیسٹ کرانا چاہیے. یہ سارے علاج ہیں نا، یہ وہ سارے کام ہیں جس کو ہر انسان کو کرنا ہے. جب جا کر آپ کے اسپتالوں میں رش کم پڑے گا، ورنہ ہم اسی طرح سے ہمارا پورا ہیلتھ کا ایکو سسٹم جو ہے وہ اسی طرح سے پورا پاکستان مریض بنانے کی فیکٹری بنی رہے کہ یہاں سے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ ہر گلی کے کونے پہ اسپتال بناؤ گے، خدا کی قسم آپ کا اسپتال پہلے دن بھر جائے گا. ہر گلی کے کونے پہ اسپتال بنا لو، وہ اسپتال پہلے دن اوور کراؤڈڈ ہو جائے گا. اتنی بڑی پاپولیشن میں اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے، 62 لاکھ ہر سال پیدا کر رہے ہیں، تو اور ہر کوئی جو ہے بیمار پڑے گا تو کیسے کہاں جاؤ گے بھائی؟ تو خدا کے واسطے پاکستانیوں اس بات کو سمجھو. سرکار کو، اسپتالوں کو گالی بکنے سے، برا بولنے سے آپ بچ نہیں رہے، آپ مرنے سے بچ نہیں رہے. تو ہر کسی کو، ہاں سرکار کو اپنا کام کرنا ہے. ہمیں اپنے سیویج کو ٹریٹ کر کے ڈالنا ہے. گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک نہیں ڈال رہے، یہ کرنا چاہیے کام. ہمیں اپنی لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کر کے صفائی کا نظام بہتر کرنا چاہیے. پینے کا صاف پانی دینا چاہیے. ڈاکٹر کہتا 70% بیماری پینے کے پانی سے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور ویکسینز ایڈ کرنی چاہیے. لیکن بھائی میں گن پوائنٹ پہ آ کے پولیس لے کر آپ کو ویکسین لگاؤں آپ کے بچوں کو؟ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کیوں نہیں دروازے کھٹکھٹا رہے؟ مفت میں ویکسین لگائی جا رہی ہے 13 بیماریوں سے بچنے کی، اور آپ دروازہ منہ پہ بند کر رہے ہو. اور پھر جو ہے وہ اپنے بچوں کو بیمار لے کر جا کر اسپتال میں جا کر لائن لگا رہے ہو اور وہاں علاج نہیں ہو رہا، تو پھر سرکار کو گالی بک رہے ہو، اسپتالوں کو گالی بک رہے ہو. تو ہمیں ذرا رک کر ایسا قوم بھی کوئی عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو، ہر انسان کو اپنے آپ کو اس گیون انوائرمنٹ میں بیمار پڑنے سے بچانا ہے. بھائی بیمار پڑنے سے بچانا ہے.